بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ایک ایسا عظیم الشان تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ تحفہ ایسا عظیم الشان ہے کہ باقی قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، مگر یہ نماز جب عطا کی تو یہ وسیلہ بھی بیچ سے نکال دیا اور خود براہ راست اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ نماز سے سکون ملتا ہے، انسان کو چین ملتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام پڑھتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ہمیں نماز میں مزہ آئے اور سکون آئے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے محترم ناظرین، ہمیں نماز کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی تھوڑی تشریح میں جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کسی سکول کے وزٹ کرنے کا کہتا ہوں، فلاں سکول میں وزٹ کریں، اتنی سی بات میں نے کہہ دی۔ آپ اس سکول میں جا کے وزٹ کریں گے، اس کی کلاس روم کے وزٹ کریں گے، اسٹوڈنٹس کے حال احوال لیں گے، پرنسپل صاحب سے ملیں گے، اساتذہ کرام سے ملیں گے، تو یہ ساری ترتیب آپ کریں گے، لیکن عبارت کا جملہ پہلے یہ تھا کہ آپ سکول کے وزٹ کے لیے جائیں، صرف یہ۔ تو اللہ اکبر، یہ جملے ہیں دو، صرف اللہ اکبر دو لفظ، لیکن اس کی تشریح کیا ہے، وضاحت کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ جو کام کاج چھوڑ کے نماز کے لیے آئے ہو، وہ کام کاج اہمیت کے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات بھی بڑی اور اللہ کے حکم پر پورا اترنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، پریشانیاں انسانوں آپ کی بہت چھوٹی ہیں اور اللہ ان پریشانیوں کو حل کرنے والا بہت بڑا ہے۔ بیماریاں آپ کی بہت چھوٹی ہیں اور اللہ آپ کو شفا دینے والا بہت بڑا ہے۔ آپ پہ قرضہ آ گیا تو یہ قرضہ تو بہت تھوڑی مقدار میں، اور اللہ کے خزانے للہ خزائن السماوات والارض، بہت بڑے۔ تو یہ ایسا سمندر ہے کہ جو کڑوا نہیں ہے، جس کا جام مٹھاس سے بھرپور ہے۔ اللہ اکبر، اس کو جتنا سوچتے چلے جائیں گے اتنی آپ کو نماز میں لذت آئے گی۔ پھر ثنا شروع کریں گے۔ ثنا کہتے ہیں تعریف کو، جیسے کسی کتاب کا نام رکھا جاتا ہے اور پھر بیچ میں اس کی عبارات عنوانات قائم کیے جاتے ہیں، تو اس طرح یہ جو سبحانک اللہم و بحمدک، اس کا عنوان ثنا ہے۔ کس کی ثنا؟ اللہ کی۔ سبحانک اللہم، یہ سبحانک، یہ کاف زبر کا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جو بالکل قریب ہو۔ جیسے عرب استعمال کرتے ہیں کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے، یعنی جو بندہ بالکل قریب ہو اس کے لیے حالک کاف زبر کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی سبحانک، کہ اللہ تو بالکل قریب ہے میرے، اور نماز میں بالخصوص اب اس کو استحضار ہوتا چلا جائے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ ہر غم سے پاک ہے، ہر پریشانی سے پاک ہے، دکھوں سے اللہ تو پاک ہے اور دکھوں سے اللہ تو پاک ہے، رنجشوں سے تو پاک ہے، بے چینیوں سے تو پاک ہے، بیویوں سے تو پاک ہے، بچوں سے تو پاک ہے، الجھنوں سے تو پاک ہے، بری کیفیات سے تو پاک ہے، زندگی اور موت سے تو پاک ہے۔ یا اللہ تو ہر قسم سے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اور دل ہی دل میں یہ دعا ہو، یا اللہ تو بیماریوں سے پاک، یا اللہ مجھے بھی بیماریوں سے پاک کر دے، یا اللہ تو الجھنوں سے پاک، یا اللہ تو مجھے بھی الجھنوں سے پاک کر دے، یا اللہ تو غموں سے پاک، یا اللہ تو میرے بھی غموں کا مداوا کر دے۔ تو یہ دل ہی دل میں دعا کرے، کیونکہ دعا، نماز تو سراسر دعا ہی ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، اور یا اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ میرے ساتھ والد محترم اچھا کر رہے ہیں تو یہ والد کو قوت آپ ہی نے بخشی، بھائی میرے اچھے تو یا اللہ آپ ہی نے عطا کیے، دنیا والے اچھے تو یا اللہ یہ آپ نے ہی ان کو بنایا۔ تو در حقیقت بالواسطہ یا بلا واسطہ اگر تعریف ہے تو اللہ ہی کی۔ وَبِحَمْدِكَ، یا اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں قوت آپ نے دی، میری آنکھوں میں بصارت آپ نے دی، میرے کانوں میں سماعت آپ نے رکھی، اور میرے دماغ کے ریشوں میں یا اللہ سوچنے کی قوت آپ نے رکھی، میری رگوں میں خون کو آپ نے دوڑایا، میری دھڑکنیں یا اللہ آپ نے رکھی، اور یا اللہ میرا جسم، میرا روح آپ نے ہی بنایا۔ تو وَبِحَمْدِكَ، تو یا اللہ یہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ ایک گلشن ہے جہاں پہ پھول لگے ہیں اور وہیں پہ کانٹے لگے ہیں۔ لوگ پھولوں سے محبت کرتے ہیں اور کانٹوں سے نفرت کرتے ہیں۔
وبحمدک، یہ تیری تعریف ہے یا اللہ، تو جو کچھ چاہے کرتا ہے، یفعل ما یرید، جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں، لا یسأل عما یفعل، آپ سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا جو آپ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ وتبارک اسمک، یہ توجہ سے سنیں، بہت خوبصورت مثال ہے اس کی۔ وتبارک اسمک، اور یا اللہ آپ کا نام برکتوں والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر برف ٹھنڈک والی ہوتی ہے، اس کو پانی میں رکھا جائے، گرم پانی بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کو جس چیز میں ڈالا جائے گا وہ چیز ٹھنڈی ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ علاقوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ وتبارک اسمک، اللہ کا نام برکتوں والا ہے۔ یہ اگر گھر میں لیا جائے تو گھر میں برکت ہے، جیسے برف گلاس میں ڈالی جائے تو گلاس ٹھنڈا، بالٹی میں ڈالی جائے تو بالٹی ٹھنڈی، ایسے اللہ کا نام گھر میں لیا جائے تو گھر کا نام گھر بابرکت، بازاروں میں لیا جائے تو بازار بابرکت، اور جہاں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا وہ بابرکت۔ یا اللہ کا نام دل میں لے کے قبر میں اتر جائے تو اس کی قبر بھی بابرکت۔ وتبارک اسمک، یا اللہ تیرا نام برکتوں والا ہے۔ وتعالی جدک، اور یا اللہ تیری شان بہت اونچی ہے۔ ہم بزرگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بابا جی آ جاتے ہیں، بزرگ نہیں۔ وتعالی جدک، یا اللہ تیری شان بہت اونچی ہے۔ بزرگ بھی معزز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ تعالی جدک، یا اللہ تیری شان بہت اونچی ہے۔ ولا الہ غیرک، اور یا اللہ تیرے سوا کوئی اس قابل نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اب جب ہم عبادت کرتے ہیں، عبادات میں سب سے افضل نماز ہے، اور نماز میں سب سے افضل اللہ کے لیے سجدہ ہے، اللہ کو سجدہ محبوب ہے۔ اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ دل بھی نیچے ہوتا ہے اور دماغ بھی نیچے، گویا ہم اللہ سے کہتے ہیں ولا الہ غیرک، یا اللہ تیرے سوا کوئی اس قابل نہیں جس کو یہ دل یا دماغ دیا جائے، یہ دل بھی آپ کے لیے، یہ دماغ بھی آپ کے لیے۔ ایسے سوچ کے جب ہم نماز پڑھیں گے تو یہ تو صرف ثنا کا ترجمہ کیے، اور وہ بھی سمندر کے سامنے قطرہ بھی نہیں، تو ہم کوشش کریں اس طرف آنے کی، تو پھر انشاءاللہ العزیز نماز میں جو ہمیں مزہ آئے گا تو پھر الفاظ میں کوئی بھی بیان نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی حلاوت نصیب فرمائے اور مٹھاس نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔